پیار سے تو جملے بول دیں نا تو بہو کو اتنا ہی کافی ہوتا ہے، لیکن وہ کیا کرتی تھی کہ ساس جو تھی بہو کو بہت زیادہ پریشان ٹارچر کرتی تھی کہ تو یہ کر وہ کر، کپڑے دھو برتن دھو ساری چیزیں۔ اب وہ 2 سے 3 دن ہوئے تھے اسے اور سارا کام، ابھی تو گھر پہ مہمان بھی تھے اور اس کی نند وغیرہ بھی تھیں، یعنی جو اس کی ساس تھی اس کی لڑکیاں بھی ابھی گھر پہ تھیں، لیکن کسی کو کام کرنے کے لیے آگے نہیں بڑھاتی تھی، سب سے پہلے اسی کو، یعنی جو ابھی بہو بن کے آئی ہے نئی نئی اس کی، اسی کو جاؤ کام کرو ساری چیزیں دیکھو۔ لڑکیاں کہتی تھی اگر کہ میں کر لوں تھوڑا سا کام تو وہ منع کر دیتی، نہیں نہیں یہی کرے گی، سارا کام یہی کرے گی۔ اس کو بالکل ایسا بنا کے رکھ دیا، اور جب شوہر آتا تھا تو الٹی سیدھی شکایتیں کرتی تھی کہ دیکھو آج اس نے ایسا کیا، آج ویسا کیا، ہمیں ڈانٹتی ہے، ابھی دیکھو 3 سے 4 دن شادی کے ہوئے ابھی سے زبان لڑانے لگی ایسی۔ اب باہر کام کرنے والا جو ہوتا ہے وہ گھر پہ آتا ہے تو پھر جو اس کو بتایا جاتا ہے وہی مانتا ہے۔ بیوی وہ اتنی سیدھی تھی بیچاری، نیک لڑکی تھی، نیک خاتون تھی، بہت سیدھی تھی، وہ ان لوگوں کی باتیں سنا کرتی تھی۔ اچھا اب شوہر آتا تھا وہ بھی کہتا تھا کہ تم ایسا کرتی ہو، میری ماں کو ڈانٹتی ہو، اور تمہاری ہمت کیسے ہوتی ہے کہ میری ماں سے اونچی زبان میں بات کرو۔ اچھا جب بیٹا آتا تھا تو ماں بہت سیدھی بن جاتی تھی، جب بیٹا چلا جاتا تھا کام کرنے کے لیے تو پھر ماں اس کی جو تھی وہ بہت ٹیڑھی بن کے بات کرتی تھی اور اپنی بہو سے بہت زیادہ بدتمیزی کیا کرتی تھی، کبھی یہ کام کبھی وہ۔ اور اس کا ایک ماننا یہ تھا، وہ یہ کہتی تھی کہ جب تو حاملہ ہو جائے، جب تو پریگننٹ ہو جائے تو تیرا اگر لڑکا ہوا تب تو ٹھیک ہے، اگر لڑکی ہوئی تو سمجھ لینا کہ مجھ سے بری پھر اور کوئی نہیں ہوگی۔ اب بتاؤ اس کا ماننا تھا کہ اسے لڑکا ہی چاہیے، یعنی جو ساس اس کی تھی یہ اس بات پر بہت زور دیا کرتی تو اپنے بیٹے سے بھی کہا کرتی تھی بیٹا لڑکے کی پیدائش ہو، اللہ رب العزت چاہے تو لڑکا دے چاہے تو لڑکی دے، یہ اس عورت کا بھی ماننا تھا، اس لڑکی کا بھی ماننا تھا۔ کہتی تھی امی آپ یہ کیسی باتیں کرتی ہیں، یہ تو اللہ رب العزت عطا فرمائے گا، لڑکی دے دے یا لڑکا دے دے۔ وہ کہتی تھی نہیں لڑکا چاہیے، اس طریقے کی باتیں کیا کرتی تھی اور بہت زیادہ ظلم کیا کرتی تھی، ایک ظالمہ بن گئی تھی، وہ لڑکی کو بہت زیادہ پریشان کرتی تھی۔ اب تو وہ راتوں میں اٹھ کے دعائیں کرتی تھی، نماز بہت 5 ٹائم کی نماز کے ساتھ ساتھ تہجد کی نماز اور بھی اشراق کی نماز، چاشت کی نماز، نمازوں کی بڑا پابند تھی۔ تو نمازیں پڑھتی تھی، دعا کرتی تھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں، اے پاک پروردگار عالم تو ہمیں بیٹی نہیں بلکہ بیٹا عطا فرما دے، اگر بیٹی ہوئی تو یہ میری ساس اور ہمیں جینے نہیں دے گی، اب پتہ نہیں کیا حال ہوگا، پتہ نہیں کیا۔ آج ہمارے معاشرے میں بھی لوگوں کا یہ ماننا، لوگ یہ چاہتے ہیں کہ انہیں بیٹی نہ ہو بلکہ بیٹا ہو۔ ارے کیسے ہو تم لوگ، تمہیں بیٹی کی چاہت نہیں، بیٹی اللہ کی رحمت ہے۔ جس گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس گھر کے رزق کے دروازے کھول دیا کرتا ہے۔ ہاں جس گھر میں بیٹی ہوا کرتی ہے اس میں رحمتیں نازل ہوتی ہیں، برکتیں نازل ہوتی ہیں، بیٹیاں خود اپنی قسمت کا لے کے آتی ہیں۔ یار تمہیں بیٹیاں پسند نہیں، تم بیٹوں کی چاہت کرتے ہو، ارے شرم سے چلو پر پانی میں ڈوب مرو۔ اللہ رب العزت جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، جسے چاہے بیٹی عطا فرما دے، جسے چاہے بیٹا عطا فرما دے، یہ تمہارے ہاتھ میں تھوڑی نہ ہے کہ تم ان لڑکیوں کو، ان بیویوں کو، اپنی بیویوں کو ٹارچر کرتے ہو کہ نہیں مجھے تو بیٹا چاہیے۔ ارے ایک بیوی کے ہاتھ میں تھوڑی نہ، کسی لڑکی کے ہاتھ میں تھوڑی نہ کہ وہ بیٹی یا بیٹا پیدا کرے۔ ارے شرم کرنا چاہیے تم لوگوں کو کہ جو تم کہتے ہو کہ مجھے بیٹا چاہیے۔ یہ اللہ کی رحمت ہے، بیٹیاں جس گھر میں پیدا ہوتی ہیں خود اپنی قسمت کا لے کے آتی ہیں اور ان کی برکت سے بہت زیادہ اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ تو اس بوڑھی عورت کا یہ ماننا تھا، اس کی ساس کا یہ کہنا تھا کہ مجھے بیٹا چاہیے بیٹی نہیں چاہیے، دعائیں کرتی تھی بیچاری۔ تو پھر کیا ہوا کہ وہ پریگننٹ ہو گئی، حاملہ ہو گئی۔ حاملہ ہوئی تو اسے ڈر لگنا شروع ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو بیٹی پیدا ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو بیٹی پیدا ہو جائے۔ بہرحال ڈاکٹر کے ہاں یہ لوگ گئے، ایک دن وہ آیا کہ بچوں کی پیدائش کا دن آ گیا، وہ ٹائم بھی آ گیا ولادت کا، تو ہاسپٹل لے گئے اور اس لڑکی کو اس کا وہاں ٹریٹمنٹ چلنے لگا۔ تو ڈاکٹر نے کہا کہ مبارک ہو 2 بچے جڑواں آنے والے ہیں۔ اب جو ساس تھی بڑی خوش ہوئی کہ بیٹے ہی ہوں گے، تو اتنا جب اس نے سنا کہ بیٹے ہوں گے تو بڑا خوش ہو گئی۔ اچھا ادھر لڑکی بہت پریشان تھی کہ جڑواں کیا ہے، بیٹی ہے یا بیٹے ہیں، اگر بیٹے ہیں تب تو ٹھیک ہے، اگر بیٹی ہے تب تو یہ بہت زیادہ مجھے ٹارچر کرے گی۔ تو ڈاکٹر سے کہنے لگی کہ بیٹی ہیں یا بیٹے ہیں، تو ڈاکٹر نے کہا
کہ 2 شہزادی ہیں، 2 بیٹیاں ہیں. تو لڑکی تو خوش ہو گئی، کیونکہ لڑکی نے ایک بار خواب میں بھی دیکھا تھا کہ وہ چھوٹی سی بیٹی کو گود میں کھلا رہی ہے. شوہر کو بتایا تو شوہر نے بھی کہا تھا کہ دیکھ اس طریقے کے خواب بھی مت دیکھ. اس نے کہی میرے ہاتھ میں تھوڑی نہ ہے کہ میں خواب بھی نہ دیکھوں. تو شوہر کی بھی یہی رضامندی تھی کہ بیٹا پیدا ہو جائے، لیکن شوہر اس پہ اٹل نہیں تھا. اس کا یہ کہنا تھا اگر بیٹے ہو گئے تو اچھی بات ہے، لیکن اگر بیٹیاں ہو گئیں وہ بھی ہماری بیٹیاں ہوں گی. ایسا نہیں ہے کہ بیٹیاں ہو گئیں تو ہم تجھے گھر سے باہر نکال دیں گے یا بیٹیوں کو گھر سے باہر نکال دیں گے. اچھا جو لڑکا تھا نا، جو اس کا شوہر تھا، وہ ماں کی بات سن کر تھوڑا غصے میں آ جاتا تھا، کیونکہ ماں جھوٹ لگاتی تھی اور الٹی سیدھی باتیں لگاتی تھی بہو کے تعلق سے. تو بیٹا آگ بگولا ہو جاتا تھا کہ نہیں ایسا ہی ہوگا جیسے میری ماں بتا رہی ہے. لیکن 1-2 بار جب اس نے خود آنکھوں سے دیکھ لیا تو پھر تھوڑا بات پر توجہ نہیں کرتا تھا. جب اس کی ماں اسے بتاتی کہ ایسا 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 نہیں ایسا اور بہو نے ایسا کیا ویسا کیا، تو وہ پھر ان باتوں کو سامنے تو کہتا تھا لیکن بعد میں اگنور کر دیتا تھا، کیونکہ اسے معلوم چل گیا تھا کہ اس طرح کی باتیں ہیں. تو جب بیٹیاں سنی کہ بیٹیاں پیدا ہوں گی، 2 جڑوا بیٹیاں، تو اس کا منہ بگڑ گیا. وہاں پہ تو کچھ کہہ نہیں سکتی تھی، بیٹا تھا سامنے. اب کیا ہوا کہ پیدائش ہوئی، ولادت ہوئی بیٹیوں کی، تو سارے لوگ خوشی ہیں، لیکن اس کی ساس، اس کا منہ بنا ہوا ہے کہ مجھے چاہت تھی بیٹوں کی. اپنے بیٹے سے کہنے لگی کہ دیکھو مجھے اپنے بیٹوں کی چاہت تھی کہ بیٹا پیدا ہو، لیکن بتاؤ اتنی نحوست ہے، یہ اتنی منحوس ہے کہ اتنی بیٹیاں پیدا کی. لڑکا کہنے لگا امی کیسی باتیں کرتی ہو، یہ تو اللہ کی طرف سے آئی ہیں، یہ رحمتیں ہیں اللہ کی. ہاں میں بھی چاہتا تھا کہ بیٹے پیدا ہو جائے، بیٹا پیدا ہو، لیکن اب اللہ رب العزت نے بیٹیاں پیدا کرتی ہیں تو اس میں یہ کوئی منحوس نہیں ہے، یہ کوئی نحوست والی بات نہیں کہ بیٹیاں پیدا ہوئیں. ارے یہ تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمارے گھر یہ برکتیں رحمتیں نازل فرمائی ہیں. امی آپ کی سوچ غلط ہے، آپ بیٹا چاہتی ہو، بیٹا نہیں ہوا تو بیٹی ہوئی ہیں، تو ان سے آپ پریشان نہ ہو. یہ مت کہو کہ یہ نحوست ہے یا منحوس ہے یہ لڑکی، یہ میری بیوی. ایسا نہیں ہے امی، اب یہ آئی ہیں ان کے ذریعے سے دیکھو اللہ تعالیٰ ہمیں بہت عطا فرمائے گا. اور ساس نے ٹھیک ہے تو جو کہتا ہے ٹھیک ہے، چلی گئی. بیٹیوں سے پیار نہیں کرتی تھی وہ، بیٹیاں ہوتی تھی کبھی بھی اس نے گود میں بھی نہیں لیا. اس کی ساس نے کبھی بھی بیٹیوں کو نہیں کھلایا، کبھی بھی گود میں نہیں لیا. اس کے جو دوسرے لڑکے تھے ان کے جو بچے تھے وہ لڑکے پیدا ہوئے تھے تو بس انہی سے پیار کرتی رہتی، کبھی بھی اس کے قریب نہیں جاتی، بیٹیوں کو کبھی گود میں نہیں لیتی. اب یہ بیٹیاں بڑی ہوتی نہیں، بڑی ساس تھی اپنی بہو کو بہت زیادہ کام پہ لگاتی تھی، یہ کام کر وہ کام، جھوٹ لگا کر اپنے بیٹے سے کہتی دیکھو یہ پڑوس کے لڑکوں سے بات کرتی ہے، چھت پہ چڑھتی ہے تو اترنے کا نام نہیں لیتی ہے، وہاں لڑکے آتے پڑوس کا ایک لڑکا ہے اس سے یہ بات کرتی ہے کھڑے ہو کر چھت پہ، جھوٹ لگاتی تھی. حالانکہ ایسا وہ نہیں تھی، وہ پرہیزگار تھی، نیک تھی، روزے دار تھی، مطلب روزہ رکھا کرتی تھی، نمازیں پڑھا کرتی تھی. اس کے اندر یہ کوئی غلط عادت نہیں تھی کہ وہ اوپر چھت پر چڑھ کے اور کسی لڑکے سے بات کرے. یہ جھوٹ لگاتی تھی تاکہ اس کی طلاق ہو جائے، یہ اسے پسند نہیں کرتی تھی، وہ غریب تھی. اب ایک دن کیا ہوا کہ جو ساس تھی اس نے اپنی بہو کو آواز دی. بہو کیا کر رہی تھی؟ نماز پڑھ رہی تھی. اس کی دونوں بیٹیاں وہ لیٹی ہوئی تھی. اچھا اس نے بہو کو بلایا، بہو کی آواز نہیں آئی. پھر دوبارہ بلایا، دوبارہ بھی آواز نہیں، کیونکہ وہ نماز پڑھ رہی تھی. سن تو رہی تھی لیکن اب نماز توڑ کے تھوڑی نہ جاتی. تو اس نے کیا کیا کہ دروازہ کھٹکھٹاتے ہوئے اندر گھسی ایک دم سے اور دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہی ہے اور میری آواز پر اس نے آواز نہیں دی. تو اس نے کیا ڈنڈا اٹھا کے اس کی بیٹیوں کو مار دیا. ایک ڈنڈا اٹھا کے اس کی بیٹیوں کو مارا تو اس کے وہ جہاں پر لگا، دونوں بیٹیاں ایک ساتھ لیٹی تھیں، ایک ساتھ دونوں کے لگے ڈنڈے، تو وہ ان کے نیلا نشان پڑ گیا اور بیٹیاں تیزی سے رونے لگیں. اس نے جلدی سے نماز ادا کی اور بیٹیوں کو چھپانے لگی اور کہنے لگی امی آپ کو شرم نہیں آتی؟ آپ ہم پر جب ظلم کر رہی تھی تو ہم تو برداشت کرتے تھے، سہتے تھے، لیکن آج آپ نے ساری حدیں پار کر دی. میں نے بہت برداشت کیا آپ کے ظلم کو، میں نے سہا، کبھی بھی آپ سے زبان نہیں لڑائی. اور آپ نے میرے شوہر سے ہر وقت جھوٹ لگا کر گئی کہ میں آپ سے زبان لڑاتی ہوں، یہ کرتی ہوں وہ کرتی ہوں، لیکن یہ آپ کی پوتیاں ہیں، یہ آپ کی کوئی غیر نہیں ہے. آپ اتنا نفرت کرتی ہو کہ آپ نے خود ان کو مارا ہے. اتنا کہتے کہتے جب وہ زیادہ گرم ہوگی تو اس نے گردن پکڑ لی اپنی ساس کی. اس عورت نے ساس کی جب گردن پکڑی تو اتنے میں کیا ہوا، وہ زمین پر گر گئی اور جیسے گری اتنے میں اس کا شوہر آ گیا. اتنے میں اس کا شوہر آ گیا، اس کی ساس کا بیٹا، اور کہا ارے تو یہ کیا کر رہی ہے، میری ماں کو مار رہی ہے؟ میں تو سمجھا تھا کہ میری ماں غلط ہے لیکن تو غلط ہے، تو بتا اس طریقے سے میری ماں پر ظلم کرتی ہے. اچھا حال کیا تھا، ماحول کیا تھا، یہ نہیں سمجھا اچانک سے کہ تو نے ایسا کر دیا ویسا کر دیا. میں سمجھتا تھا میری ماں غلط ہے، غلط تو ہے.
تو میری ماں پر ظلم کر رہی. اس طریقے سے باتیں ہوئی اور ماں نے پھر رونا دھونا جو شروع کیا, بیٹا یہ اس طریقے سے روز کرتی ہے, ہم پہ ظلم کرتی ہے, ایسا کرتی ہے ویسا کرتی ہے. اب اس نے کیا کیا, ماں نے کہا بیٹا اس کو طلاق دے دو, جائے نکل کے یہاں سے, چلی جائے. اب وہ جو تھا اس نے فوراً طلاق دے دی, نہ سنا نہ دو چار باتیں سنتا کی بات کیا تھی, سمجھنے کی کوشش نہیں کی. گھر بھی ایسے ہی ٹوٹ جایا کرتے ہیں, ایسے ہی گھر ٹوٹ جایا کرتے ہیں جو لوگ سمجھنے کی سوچتے نہیں ہیں اور سمجھتے نہیں ہیں, سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں. معاملہ کیا ہوتا ہے, بات کیا ہوتی ہے, ڈائریکٹلی فیصلہ لے لیتے ہیں, وہی بعد میں جا کر پچھتاتے ہیں اور بہت زیادہ پچھتاتے ہیں. بات کو سمجھنے کی کوشش کیا کریں, جلدی میں فیصلے مت دیا کریں. جلدی میں لیے جانے والے فیصلے بہت زیادہ آپ کو پچھتانا پڑ سکتا ہے ان پر جو آپ جلدی میں فیصلے لیتے ہیں. ہاں تو کیا اس نے طلاق دے دی, لڑکی رونے لگی. اس نے کہا رونے دھونے سے کچھ نہیں ہوگا, اپنی بیٹیوں کو اٹھا لے جائے یہاں سے, ہم تو دوسری بھی شادی کر لیں گے. اب کیا تھا, اس کے ماں باپ بھی زندہ نہیں تھے. اچھا بھائی بھی اتنی توجہ نہیں دیتے ہیں, اکثریت اسی پر ہے. لیکن کچھ بھائی ایسے ہوتے ہیں جو اپنی بہنوں کو آنکھ میں آنسو بھی نہیں آنے دیتے, اور کچھ بھائی ایسے ہوتے ہیں کہ جو ان کی بہنیں ان کے سامنے روتی رہیں, بلکتی رہیں, چلاتی رہیں, وہ ان کی طرف نہیں دیکھتے ہیں. انہیں بس اپنے کام سے مطلب ہے, اپنی بیویوں سے مطلب ہے, اور کچھ نہیں. تو کچھ بھائی ایسے ہوتے ہیں جو بہن کی آنکھ میں آنسو بھی آنے نہیں دیتے. کچھ بھائی ایسے ہوتے ہیں کہ بہن کتنی بھی زیادہ تکلیف میں ان کی طرف نہیں دیکھتے. تو کیا ہوا, گھر پہ جیسے ہی یہ گئی اپنی دونوں بچیوں کو لے کر گئی, پتا چلا گھر پہ بھائیوں کو کسی کی طلاق ہو گئی, ایسا ویسا. تو بھائیوں نے جیسے دروازے پر گھسی تو بھائیوں نے اس کو ڈانٹنا شروع کر دیا کہ تو نے لڑائی جھگڑا کیوں کیا, اب طلاق کر کے تو آ گئی, اب یہاں کہاں رہے گی, کیسے. اتنا بات تھی, ادھر سے ان کی بھابیاں بھی بولنے لگی کہ بتاؤ اب دو بچے رہیں گے, ان کا کھانا پینا, ہگنا موتنا, پڑھائی, یہ ساری چیزیں ہماری ذمے میں رہیں گی. اب تم بتاؤ کہاں سے کما کے لاؤ گے. اپنے شوہروں سے کہنے لگی تم کہاں سے کما کے لاؤ گے جو ان کو بھی رکھو گے یہاں پہ. اور وہ بیچاری اتنا زیادہ غمگین تھی اور زیادہ رونے لگی. وہ تو میرے بھائی ایسا کہہ رہے, میری بھابیاں ایسے کہہ رہی, جن کے بھروسے پر میں یہاں آئی. لگتا ہے دنیا میں کوئی کسی کا نہیں ہوتا, اور آپس میں سوچ رہی ہے, اپنے آنسو گرا رہی ہے. کوئی بات نہیں, اس نے بھائیوں سے کہہ دیا کہ بھائی ہمیں آپ کی کوئی چیز نہیں چاہیے, ہمیں آپ سے کوئی مطلب نہیں ہے, بس ہم اپنے باپ کے گھر میں اسی ہمیں جگہ دے دو, ہم اسی میں رہ لیں گے. اس کو جگہ مل گئی ایک. اب کیا کرتی, وہ پڑھی لکھی تھی, بچوں کو ٹیوشن دینا شروع کر دی, پڑھانے لگی, اور سلائی کا کام کرنا شروع کر دیا, کپڑے سلنے لگی. تو پیسے آتے تھے, انہی سے اپنی بچیوں کو بھی پڑھاتی تھی اور اپنا خرچ بھی نکالتی تھی. کیا ہوا, اسی طریقے سے کافی دن گزر گئے. تو ایک دن اس کی سہیلی جو تھی, اس کی جو پڑوس کی سہیلی تھی, کی بھی شادی وہیں قریب قریب ہوئی تھی. اچھا وہ جب ادھر سے نکلتی تو اس گھر میں دیکھا کرتی تھی, وہ دور سے ہی دکھا کرتا تھا, گھر بھی راستے میں تھا اور زیادہ دور بھی نہیں تھا. تو اس سہیلی نے بتایا آ کے کہ بہن جس گھر میں تیری شادی ہوئی تھی وہ تیرا شوہر وہ دوسری بیوی کر کے لایا ہے. کہا اچھا, ہاں. کہا اس کی دوسری شادی ہو گئی, لیکن وہ بیوی تو اس کی بڑی خراب ہے. کہا کیا ہوا. کہا وہ تیری ساس جو تجھے لگایا کرتی تھی کہ چھت پہ جا کے تو باتیں کرتی, حالانکہ تو نے ایسا کبھی نہیں کیا, لیکن تیری ساس نے ہمیشہ تجھے غلط ثابت کیا اور اپنے بیٹے سے یہی کہا کہ میری جو بہو ہے وہ اوپر جاتی ہے, چھت پہ لڑکوں سے بات کرتی ہے, نیچے آنے کا نام نہیں لیتی. تو کہا تو پھر کیا ہوا. کہا وہ جب نئی بیوی آئی ہے نا, وہ اوپر چھت پہ باقی جاتی ہے اور دوسرے لڑکے سے بات بھی کرتی ہے. ہاں, وہ غلط تعلقات لوگوں سے رکھے اس نے. دوسری چیز, تیری ساس جو تھی وہ تجھے پریشان کیا کرتی تھی, تجھ پر ظلم کیا کرتی تھی, تجھے ڈانٹا کرتی تھی. لیکن اب جو بیوی آئی ہے وہ کیا کرتی ہے پتا, اپنی ساس کو ڈانٹتی بھی ہے, مارتی بھی ہے, بہت تکلیف دیتی ہے. اس نے کہا جو جیسا جس کے ساتھ کرے گا اس کے ساتھ ویسا ہی ہوگا. اور یہ حضرت شیخ سعدی کا بھی قول ہے کہ دنیا میں اگر کسی کے ساتھ تم برا کرو گے تو تمہارے ساتھ بھی برا ہوگا. ایک دن کیا ہوا کہ جو دوسری والی بیوی اب کر کے لایا تھا یہ, تو اس نے اتنا زیادہ پریشان کر دیا اور اپنے شوہر کو اتنا مٹھی میں کر لیا, اب اس کو اپنی ماں بری لگنے لگی. اب وہ جو دوسری والی بیوی تھی, اب اس نے لگانا چڑھانا شروع کر دیا. جس طریقے سے ساس اس لڑکی کے لیے لگاتی تھی, جھوٹی سیدھی الٹی سیدھی باتیں کرتی تھی, اسی طریقے سے اب جو دوسری والی بیوی تھی وہ لگانے لگی کہ تیری ماں ایسی ہے, تیری ماں ویسی ہے. اس طریقے کے بعد وہ یہ ساری چیزیں لگا کے اس نے اپنے شوہر کو اس کی ماں سے دور کر دیا. اب کیا ہوا, اب یہ شوہر اور بیوی جو دوسری والی تھی یہ گھر چھوڑ کے دوسری جگہ چلے گئے, دوسری جگہ رہنے لگے. ماں کو اکیلا چھوڑ دیا کیونکہ یہ بہت زیادہ ظالمہ تھی, یہ بہت ظلم کیے. اب وہ چھوڑ کے چلے گئے اور وہ خبر نہیں کہ یہ کیا کر رہی ہے. اب کیا ہوا, کچھ دنوں کے بعد اس کی موت ہو گئی. اب کسی کو نہیں معلوم چلا کہ اس کی موت ہو, کیوں اس کے گھر پہ جاتا ہی نہیں تھا, اندر تھی اکیلی, موت ہو گئی.
मरी पड़ी रही 3 से 4 दिन। जब बदबू आना शुरू हुई तो लोग उधर से गुजरते तो बदबू आती, वो कहते क्या हुआ। 2-3 दिन और गुजर गए, 7-8 दिन हो गए, उसकी मैयत वहीं पे पड़ी रही, उसकी लाश वहीं पे रही और उसमें कीड़े पड़ गए, उसमें बदबू बहुत तेजी के साथ आने लगी। तो लोगों ने देखा वाकई वो मरी पड़ी, उसमें कीड़े चिपटे थे अजीब अजीब तरीके के और उसके जिस्म को नोच नोच कर खा रहे थे। उस बूढ़ी औरत के यानी इसकी सास के कीड़े पड़ गए और नोच नोच के खा रहे थे। अल्लाह अकबर। लोगों ने उसके बेटे को फौरन इत्तला दी कि तेरी माँ का इंतकाल हो गया है। वो जल्दी से आया और आने के बाद देखा क्या उसमें कीड़े पड़े थे, उसको नोच नोच कर खा रहे थे। जल्दी से वो जनाजा तैयार किया गया, जल्दी से उसको दफन कर दिया गया। तो पता है अगर किसी के साथ कोई बुरा करेगा, कोई गलत करेगा तो उसके साथ गलत होगा। अब चाहे वो बहू हो, बेटी हो, सास हो, ससुर हो, शौहर हो, कोई भी हो, जो जिसके साथ बुरा करेगा, अगर कोई इंसान सही है और उस सही इंसान के साथ अगर कोई गलत कर रहा है, कोई गलत फंसा रहा है, उसे उसके लिए कोई गलत सोच रहा है या उसे फंसाना चाहता है, उस पर जुल्म कर रहा है, कोई उसे मार रहा है, कोई उसे तकलीफें पहुंचा रहा है, तो ये सही इंसान अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में हाथ उठाकर दुआ कर दे, अल्लाह ताला उसका बदला लेता है। हाँ तो और जालिम कभी भी बच नहीं पाता है। जो जुल्म करता है किसी पर वो कभी भी बच नहीं पाता, अल्लाह ताला उससे बदला लिया करता है। तो याद रखें किसी के साथ कभी भी कोई गलत ना करें, कभी भी किसी को तकलीफ ना पहुंचाएं, कभी भी किसी के साथ धोखा ना करें, कभी भी किसी को परेशान ना करें, वरना अल्लाह ताला की पकड़ बहुत सख्त है। जब वो पकड़ता है तो फिर कोई नहीं छुटा सकता। अल्लाह ताला हम सबको नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए, गुनाहों से बचने की तौफीक अता